اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس نے ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ کم الحاکمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسانوں کو دین سکھانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے انبیاء کرام۔ جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے سب سے اعلیٰ فرد، سب سے اعلیٰ انسان کو نبوت و رسالت عطا کرتے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کا آئین، اللہ کا قانون، اللہ کا دین سکھاتے، سمجھاتے، پڑھاتے۔ پھر اسی میں کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ معجزات بھی دکھاتے۔ معجزہ جہاں عقل پیچھے رہ جائے اور آپ کی میری عقل سے ماورا کام ہو، سوچ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کام ہو جائے اور ہو کسی نبی کے ہاتھ پر، اسے آیت بھی کہتے ہیں، اسے معجزہ بھی کہتے ہیں۔ آیت مطلب نشانی ہوتا ہے، معجزہ مطلب جس سے عقل عاجز آ جائے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا معاملہ کہ اتنی بڑی آگ میں ان کو گرایا گیا، اب عقل نہیں مانتی کہ اتنی بڑی آگ سے ایک انسان زندہ سلامت باہر آ جائے، عقل نہیں مانتی اس چیز کو، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ ہوا، اور ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، کوئی ڈھکی چھپا معاملہ نہیں تھا، سب انسانوں کے، بہت بڑی مخلوق کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام عصا کا اژدہا بن جانا اور اژدہا سے دوبارہ لاٹھی بن جانا، لکڑی کا سانپ بننا، سانپ سے دوبارہ لکڑی بن جانا، عقل نہیں مانتی، لیکن مالک کا کلام اعلان کرتا ہے کہ ایسا ہوا اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ ہے آیت اللہ، یہ ہے معجزہ۔ ایسے ہی معجزات میں سے ایک معجزہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 600 سال پہلے ایسا ہوا، 650 سال پہلے ایک اللہ کی بندی نے جب اللہ کی رحمت کی امید لگی تو وہ نظر مانتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کر دوں گی، تیری دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب پیدائش کا وقت ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی،
یا اللہ یہ تو بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بڑے احسن انداز میں، بڑے احسن طریق پر اس کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، قبول کر لیا. فتقبلها ربها بقبول حسن، اپنے آپ کے رب نے، ان کے رب نے وہ قبول کر لیا بہت احسن انداز میں. انی سمیتھا مریم، وہ جس نے نظر مانی تھی، کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. عمران کی بیوی نے اس کا نام مریم رکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو اسے ہیکل سلیمانی کی جب نظر کیا گیا تو وہاں جھگڑا ہوا، کون اس کا کفیل بنے گا، نگہبان کون ہوگا، گارڈین کون ہوگا اس کا. اور اللہ تعالیٰ اعلان یہ بھی کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے قرہ اندازی کے لیے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، آپ وہاں پر نہیں تھے. یہ ہر جگہ حاضر ہونے کا جو نظریہ ہم نے پال رکھا ہے، اس کو رد اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ اسی ایک موقع پہ کیا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ قلموں کو ڈال رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے وہاں پر. پھر اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے قرہ اندازی میں، کلموں کے ڈالنے میں قرہ فعال نکلا سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام پر کہ وہ ان کے کفیل بنیں گے. زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنیں گے. یہ وقت کے پیغمبر بھی ہیں، اور ان کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں کہ یہ حضرت مریم کے، ایک روایت جو میں صحیح طور پہ سمجھ پایا کہ وہ یہ کہ حضرت مریم کے بہنوئی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب معراج میں گیا تو میں نے آسمان پہ ملاقات کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے، جو دونوں خالہ زاد تھے، جو دونوں خالہ زاد تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی. تو زکریا علیہ السلام کفیل بن گئے، ان کی نگرانی میں یہ ہیکل میں رہتی. ایک ان کے لیے کمرہ سا مختص کر دیا گیا، وہاں پہ حضرت مریم رہا کرتی. وہیں پہ زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس اور رزق دیکھا. وہ رزق کیا تھا اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری شرح ہے. کسی نے کہا کہ ان کو دانائی اور حکمت کی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، کیسی اتنی دانائی کی باتیں کرتی. اور دوسری بڑی بات کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے. دونوں ہو سکتے، دانائی کی باتیں بھی اور بے موسم کے پھل بھی، دونوں ہیں. اس وقت انہوں نے کہا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کے پاس سے. اب سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہاں پر ایک عجیب سی خواہش نے کروٹ لی ان کے دل میں کہ اگر میرا رب بے موسم کے پھل مریم کو یہاں پہنچا سکتا ہے تو میری زندگی میں اولاد کا موسم تو گزر چکا، لیکن میرا اللہ مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنا لک دعا زکریا. اب زکریا علیہ السلام وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، دعا کرنے لگے. یہ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ایک دو جگہ پہ اور بھی اس کے مختلف الفاظ بیان کیے. کہا اے اللہ رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا فرما. اور پھر دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد اپنے پاس سے عطا کر.
پھل موسم چلا گیا، واشتعل الراس شیبا وہن العظم منی، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری چٹک گئی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تیرے در سے جب بھی ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب جب بھی میں نے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں کبھی تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو بیٹا عطا کرنے کا پیغام آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ نام یحییٰ ہوگا، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کہنا یا اللہ اس کی کوئی نشانی، اب ہوتا ہے نا بندہ حیرانگی کے ساتھ، یا اللہ میرے اس عمر میں بیٹا ہو تو اس کی کوئی نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 راتیں مسلسل آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ یہ آپ کے لیے نشانی ہوگی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ ادھر یہ خوشخبریاں مل رہی ہیں، ادھر سیدہ مریم کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جبریل کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس، وہ ایک انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ فوراً دعا کرتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ تو اس سے مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، رحمان سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے۔ جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا پیغام تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے نیک بیٹا عطا کروں۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی جبریل امین علیہ السلام نے کہا میں بیٹا تجھ کو دوں، تو یہ ہم پہ شرک کے فتوے لگانے والوں یہ کیا ہوا؟ بھول جاتے ہیں پہلے کیا کہا؟ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تیرے رب کا پیغام، اب ڈاکیا خط لے کر کے آتا ہے، وہ خط ڈاکیے کا ہوتا ہے کہ جس کا لے کر کے آیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے؟ خط آپ کو کوئی بھیجتا ہے، ڈاکیا آپ کے دروازے پہ لے کے آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکیے کا خط ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے میرے دوست کا خط ہے، لے کر کے ڈاکیا آیا ہے۔ یہی بات جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں کہی جب انہوں نے کہا انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں، تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تجھے نیک بیٹا، پرہیزگار بیٹا عطا کیا جا رہا ہے۔ اب سیدہ مریم علیہ السلام اس وقت کہنے لگی قالت ان یکون لی ولد، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے یمسسنی، مس کرنا، چھونا، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں، کوئی ایسی ویسی بھی نہیں، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، کیسے میرے اولاد ہو سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہے تو آگے سے جبرائیل امین علیہ السلام جواب قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ تو آپ کے رب نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور آپ کے رب کے لیے تو یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا نا معجزہ، آیت، نشانی، تو یہاں تھا ہم اس کو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ کیا نشانی ہوگی؟ کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، رب چاہے تو میاں بیوی ہوں تو اولاد نہ دے، رب چاہے تو دونوں کو بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، کچھ نہ دے، اور چاہے تو بغیر باپ کے ہی بچہ پیدا کر دے، میرا اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور وہ چاہے تو بغیر ماں کے، یہاں تو پھر ماں ہے نا،
بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو نہیں پیدا کیا، سیدہ حوا کو نہیں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی، اس کے ہم نشانی بنائیں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ہمارا فیصلہ تو ہو کر کے رہے گا. اب وقت گزرا، سیدہ مریم بچے کی ولادت کی وقت آیا تو اس وقت سائڈ پہ چلی گئی، ویرانے میں چلی گئی، اور جا کر کے کہتی ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. جب درد بڑی، پیدائش کا معاملہ آیا، سائڈ پہ گئی تو کہتی کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی. کیا قوم کو جواب دوں گی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی جب لوگ سوال کریں گے تیری شادی نہیں ہوئی، مسجد اقصی ہیکل سلیمانی میں تو رہتی ہے، اور تیرے بچہ کہاں سے آ گیا، کیا جواب دوں گی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں ایک بھولی بسری داستاں ہوتی، لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے آج سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. آواز آئی اے مریم پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہاں پر ہم نے تیرے لیے تیرے کھانے کا اور پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے. پاؤں کے نیچے چشمہ ہے، پانی پیو، کھجور کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں آئیں گی، کھاؤ. وَقَرِّعَيْنِ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. لوگوں کو جب بات کریں گے تو لوگوں کے جواب کے لیے ہم نے سارا انتظام کر رکھا ہے، سارا انتظام. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش ہونے کے بعد جب وہ قوم کی طرف آتی ہیں، قوم پھر وہی بات، اے مریم یہ کہاں سے؟ فاتت بہی قومہا تحملہ، اب بچے کو اٹھایا تو قوم کی طرف آئیں، تحملہ. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ تو نے کیا کیا، یہ کہاں سے لے آئی، یہ کیسے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بہت نیک تھی، یہ ہارون کی بہن، تیرا باپ بڑا اچھا تھا، ماں بڑی نیک تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا جب یہ سوال کریں فقولی انی نذرت للرحمن صوما، لوگ تجھ سے پوچھیں گے ضرور، لیکن تو کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کروں. اور اشارہ کر دینا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اشارہ کر دینا اس کی طرف. ایسا ہی ہوا. فاشارت الی، انہوں نے اشارہ کر دیا اسے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، ابھی تو گود میں، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس رب نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکات، اور میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ما دمت حیا، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ آیت اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 3 کام کرنے کی وصیت کی ہے. گود میں ابھی کلام کر رہے ہیں، پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں مجھے میرے رب نے واوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں.
اور تیسری کیا؟ وَبِرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے۔ اب باپ تو تھے نہیں، ماں کا ہی تانا تھا، تو وَبِرًّا بِوَالِدَتِی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مجھ کو میرے رب نے وصیت کی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اپنی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پہلا کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز، زکوٰۃ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھ کو سختی والا نہیں بنایا، سخت گفتگو کرنے والا، سخت دل والا، سخت زبان والا میرے رب نے مجھ کو نہیں بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے جمعہ میں زبان کی سختی پہ بھی بات کی تھی نا، کہ زبانیں بھی تلخ ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھ کو سختی والا، شقاوت قلبی والا نہیں بنایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت، ایک معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر جب بڑے، نبوت اور رسالت، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ، اور اللہ کے دین کی جب تبلیغ کرنے لگے تو اس وقت کی امت بنی اسرائیل، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا، اور جب یہ ان کے پاس آئے تو قوم نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ اس سورہ صف میں جا کے اس کی بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس، کہنے لگے میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے، لیکن قوم نے انکار کیا۔ اس وقت کی یہودیت نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سے تیسرے چل پھر کر واز کر رہے ہیں، سارے یروشلم میں، فلسطین اور اسرائیل، یہ سارا علاقہ، اس میں بنی اسرائیل کو واز و نصیحت کر رہے ہیں۔ اور اسی واز و نصیحت کے اثناء میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے بہت سارے معجزات کا ظہور کرتے ہیں، جن میں ایک انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا، جس کی پیدائشی بنائی نہیں ہے، اسے چھوتے اللہ تعالیٰ بنائی لوٹا دیتے، کوڑ کا مرض اسے چھوتے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ چل پھر رہے، واز کر رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ انجیل کا مطلب بشارت، خوشخبری دینے والی کتاب، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی۔ اور اس سے پہلے بقول انجیل کے ان کو 40 راتوں کے لیے ایک پہاڑ پہ عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، وہاں پر شیطان ان کے پاس آیا کہ اگر آپ مجھ کو سجدہ کریں تو آپ کو پوری اس علاقے کا بادشاہ بنا دیتے۔ اور کہا اللہ کے سوا تو سجدہ کسی کو ہو نہیں سکتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اب بھی انجیل میں جو موجود ہیں کہ اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ پتھر کی مورتی ہو، وہ لکڑی کی مورتی ہو، یا انسان ہو، یا کوئی ہو، اللہ کے سوا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انجیل ان کو عطا کی گئی اور ان کے شاگردوں کو حواریین کا نام دیا گیا، حواریین کا نام دیا گیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی توصیف بیان کی قرآن کریم میں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، تو ان کے شاگردوں نے کہا ہم اللہ کی مددگار بنیں گے، ہم مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم بھی ایسے ہو جاؤ،
عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جب یہودیت مخالف ہوئی، شدت کی مخالفت آئی، حکمران وقت کے ساتھ انہوں نے، وہ بھی یہودی تھا، کہا کہ کسی طرح ان کو گرفتار کروایا جائے اور گرفتار کروا کر انہیں کسی طرح پھانسی دلوا دی جائے. جو یہودیت کا ایک وتیرہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے، خود نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے یہودی. ان سے بہت متصل پہلے ابھی میں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں اور خالوزاد بھائی ہیں. ان کی شہادتیں ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. یحییٰ علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اب وہی انہوں نے کھیل رچانے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی طرح گرفتار کرو، پکڑو اور پھانسی لگوا دو، کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو. یہ تو ہمیں سود سے روکتے ہیں، یہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لاتے ہیں، یہ ہمیں صحیح طور پہ کاروبار نہیں کرنے دے رہے، ہر وقت اللہ کی باتیں، تو یہ تو ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ختم کرو کسی طرح اس رکاوٹ کو. اب عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں تھے، بقول انجیل کے، بقول نیو ٹیسٹامنٹ کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد نے چند سکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کروا دیا. گرفتار ہوئے، کیس چلا، کیس چلنے کے بعد ان کو صلیب چڑھا دیا گیا. جو چرچ میں صلیب کا نشان ہوتا ہے وہ اسی کی یادگار وہ بناتے ہیں. صلیب چڑھا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو جمعہ کے دن. ابھی میں نے پرسوں بھی بات ہوئی تھی کہ جمعہ کے دن گڈ فرائیڈے، یہ ایسٹر سے پہلے آتا ہے ان کا گڈ فرائیڈے، اس دن جمعہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی صبح کے وقت، شام کو پھانسی سے اتارا گیا، پھر ان کی تدفین کی گئی جمعہ کی شام کو. ہفتہ اتوار کو پھر یہ اپنے باپ کے پاس یا اللہ کے پاس چلے گئے. یہ عیسائیت کا نظریہ ہے. لیکن اسلام، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری بات غلط ہے. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی انہوں نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن ان پر معاملہ ہی مشتبہ کر دیا گیا تھا. بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا اور ان کے لیے سارا معاملہ مشابہ کر دیا گیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے ہی نہیں سکے. یہودیت عیسائیت کہتے نہیں، وہ کہتے ہم نے دی، وہ کہتے ہاں ہوئی. اسلام اس بات کا انکاری ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں اس معاملے میں غلطی پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. قرب قیامت وہ آئیں گے، دنیا پہ آئیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لیوشکن فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیوشکن فیکم عیسی ابن مریم، تم میں عیسی ابن مریم ضرور آئیں گے، حکما عدلا، حکمرانی بھی کریں گے، حکومت بھی کریں گے، عدل بھی کریں گے. یقتل الخنزیر یضع الجزیہ ویکسر الصلیب، صلیب توڑیں گے، جزیہ معاف کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. پھر جتنی وقت اللہ نے ان کا ہے لکھا یہاں دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام گزاریں گے اور پھر طبی طور پہ ان کی وفات ہوگی اور اپنے رب کے پاس جائیں گے. جب آئیں گے تو دمشق میں ان کا نزول ہوگا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ینزل عند منارۃ البیضاء بشرقی دمشق، دمشق کی مسجد کے سفید مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. ان پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، بالوں سے پانی کے قطرے یوں ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کیفیت ہوگی.
وقت تھوڑا ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف ایک دو چیزوں کی طرف آپ کا توجہ کرواؤں گا اور بات ختم کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بڑی اختصار کے ساتھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی ولادت کے حوالے سے کل کرسچینٹی جو ہے وہ ایک تہوار منائیں گے کرسمس کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ ایک ایسا نظریہ کہ اللہ کے بیٹے ہونے کا، ابن اللہ ہونے کا نظریہ اور عقیدہ، یہ سراسر باطل نظریہ۔ کیوں باطل نظریہ؟ ایک تو قرآن کریم نے کہا، دوسرا سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، آپ اعلان کیجئے اس بات کا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے ہر قسم کی، وہ کسی کا سب کے سب اس کے در کے محتاج تو ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ آسمان ذروں میں تقسیم ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی قطعاً کوئی اولاد نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ تو پاک ہے ان سب معاملات سے۔ سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمارا بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ جو بھی اس کے مقابل میں آتا ہے وہ غلط بات کہتا ہے، وہ جھوٹ بات کہتا ہے، وہ اللہ پر افترا باندھتا ہے، وہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رد کیا یہودیوں کے حوالے سے، جب انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اس قول میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے یہ نظریہ۔ یہ آیا کیوں عیسائیت میں؟ یہ بھی سینٹ پال تھا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد، رفع سماوی کے بعد، ایک یہودی آیا، وہ آ کر کے ان کے شاگردوں کے پاس بیٹھنے لگا۔ شاگردوں نے کہا تو ہمارے پاس نہ بیٹھا کر، تو نے بڑی تکلیفیں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پاس نہ بیٹھا کر۔ کہا کہ نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں آ گیا ہوں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے بیٹھنے دیں، میں نے سچی توبہ کی ہے، بیٹھ کے۔ برنباس ایک شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نرم دل، اس نے یار اللہ کے بندوں کوئی آ گیا بیٹھتا ہے بیٹھنے دو، کیوں منع کرتے ہو کسی کو؟ اس سینٹ پال نے ایک نظریہ دیا کفارت المسیح کا، کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو پھل کھایا تھا اس کی وجہ سے ہر دنیا میں آنے والا بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، بچہ یا بچی جو بھی دنیا میں آتا ہے گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور وہ کفارتاً تاوان کے طور پہ صلیب چڑھ گئے۔ اب جو ان کو مانتا ہے اس کا کفارہ ہو گیا، وہ تو پاک ہو گئے، جو ان کو نہیں مانتے وہ گناہ گار کے گناہ گار ہی ہیں۔ اسلام اس چیز کا بھی رد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہما یحودان او ینصران او یمجسان، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کافر کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواہما یحودان، ماں باپ یہودی بنا دے، او ینصران او یمجسان، مجوسی بنا دے، یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، ماں باپ جس طرف لے جائیں، لیکن بچہ پیدائشی طور پہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اور معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بڑھتے بڑھتے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا۔
یہی بات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، ایسا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا؟ تو کہیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، میرے لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہتا، اگر میں نے کہی ہوتی تو جانتا ہوتا۔ جب تک میں ان میں رہا میں ان کو یہی بات کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ جب تک میں رہا ان میں اسی بات کی دعوت دیتا رہا۔ محبت میں غلو کرتے ہوئے بڑھتے بڑھتے عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا۔ اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم انا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھاتے بڑھاتے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم میرے بارے میں ایسا غلو قطعا نہ کرنا، میری شان ایسے نہ بیان کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کرتے کرتے اللہ کا بیٹا بنا دیا، میرے بارے میں ایسا کوئی جملہ نہ کہنا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبداللہ ورسولہ، میرے بارے میں یہی کہنا کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عقیدہ توحید منور روشن عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے اس کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی شرک کی غلاظتوں سے مالک و مولا ہم سب کی حفاظت فرمائیں، مالک و مولا اپنے پاک کلام کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائیں، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہماری سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ احکم الحاکمین ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو مالک و مولا دور فرمائیں، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، ہم سب کو صحت ایمان اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔